بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں ایمان پر باقی رکھے، آمین. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. سورہ منافقون کے آخری رکوع کی یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تمہاری دنیا تمہیں آخرت سے غافل نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں پڑھ کر، مال میں پڑھ کر، اولاد میں لگ کر تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ اہم ہدایت ہے اللہ کی کہ ایمان والا دنیا کے چکر میں آخرت کو بھول نہ جائے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے. اللہ کی یاد کا سب سے بڑا حصہ نماز ہے. نماز میں ہم اور آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. مکمل نماز اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے. مؤذن اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ کہ لوگوں نماز کے لیے آؤ. ہم اور آپ دکانوں میں پڑے رہتے ہیں، تجارت میں لگے رہتے ہیں، مال اور دولت کے طلب میں لگے رہتے ہیں. ہم اپنے بال بچوں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں. مؤذن کی اس آواز کو، مؤذن کی اس صدا کو ہم اور آپ سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. مال و دولت کے میں ہم اور آپ مشغول رہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ مال و دولت کمانا یہ منع نہیں ہے، مال اور دولت کو اوپر کرنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم دیا، اور خود بھی نبوت سے پہلے سے آپ نے تجارت کی، بزنس کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی تجارت کیا، مال و دولت کو جمع کیا. ایک موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی محتاجی کا ذکر کرتے ہیں، کچھ طلب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے یہ کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، صرف 2 سامان ہے، ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے. آقا نے فرمایا جاؤ وہ پیالہ لے کر آؤ، وہ ٹاٹ لے کر آؤ. وہ پیالہ اور ٹاٹ لے کر آئے. وہ پیالہ اور ٹاٹ کتنا کمزور اور کتنا پرانا ہوگا
آپ نے ان دونوں کو لوگوں کے سامنے اوپر کیا اور یہ کہا کہ کون اس دونوں کو خریدے گا۔ آپ نے جب یہ اعلان کیا، لوگوں میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں 1 درہم میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کون ہے جو اس سے زیادہ کرے گا؟ من یزید کا لفظ ہے کہ کون اس سے آگے بڑھے گا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں 2 درہم میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس صحابی کو وہ دے دیا، 2 درہم اس سے لیے، اور جس کا سامان تھا، جو کچھ دیر پہلے اپنی محتاجگی کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے انہیں یہ 2 درہم دیا اور یہ کہا کہ جاؤ 1 درہم سے تم گھر کا غلہ خرید لو، گھر کے لیے راشن کا سامان خرید لو، اور 1 درہم سے جاؤ کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ 1 درہم سے گھر کا سامان خریدے، دوسرے سے کلہاڑی خرید کر لے کر آئے۔ آپ نے درخت کی ایک ٹہنی کو توڑا اور اس کلہاڑی کے اندر خود سے آپ نے اس ٹہنی کو لگا دیا اور آپ نے اسے دیا اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لا کر لوگوں کے درمیان بیچو، بیچ کر روپے کماؤ، اور یاد رکھنا کہ تم 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آنا، یعنی 15 دن کے بعد آ کر مجھے بتلاؤ گے کہ اس کاروبار میں تمہیں کیا فائدہ ہوا۔ چنانچہ وہ صحابی چلے گئے اور لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے اور وہ بیچا کرتے تھے۔ 15 دن کے بعد جب وہ حاضر ہوئے، آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابھی میرے پاس 10 درہم ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث مال کے کمانے کو منع نہیں کرتا ہے، بلکہ ترغیب دیتا ہے کہ لوگ جو بیکار اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، چاہے ہمارا جوان ہو یا ہمارے بوڑھے باپ چچا ہوں، وہ اپنے ان وقتوں کو لگائیں روزی کے کمانے میں، مال و دولت کے جمع کرنے میں، لیکن مال و دولت کے جمع کرنے میں اس طرح نہ لگ جائے کہ اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائیں، نماز ان کی چھوٹنے لگے، روزہ وہ نہ رکھ پائیں، قرآن کریم کی تلاوت وہ نہ کر پائیں۔ اللہ کی یاد سے، اللہ کے فرائض سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے، دنیا کی کمائی میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، یہ منع ہے، ورنہ نہیں تو دنیا کمانے کا باضابطہ حکم دیا گیا، کیونکہ جب تک آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی آپ کیسے اللہ کو یاد کریں گے؟ قرآن نے صاف اعلان کیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی کو تلاشو، اللہ کی روزی کو تلاشو، لیکن نماز مکمل ہو پھر زمین میں پھیلو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ صبح میں 8 سے 9 بجے 10 بجے دن میں ہماری صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز ہماری غائب، اور نماز کے بعد ہماری جو مشغولیت ہونی چاہیے کہ صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس وقت میں ہمیں روزی کے اندر لگنا چاہیے، بزنس میں لگنا چاہیے، تو ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعہ لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگ اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں۔ مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں جو محتاجی کی زندگی بسر کرے، جو بھیک مانگے، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بلکہ مسلمان اپنے بلبوتے پہ کمانا جانتا ہے۔ آقا نے تعلیم دی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، چھوٹا سا چھوٹا کاروبار ہے، تم چاہے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچ کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرو۔ لیکن بعض انسان تو بالکل بے فکر ہیں، انہیں نہ دنیا کمانا ہے نہ دین کا کام کرنا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو دنیا کے کام میں اس طرح لگے ہوئے ہیں، اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ہائے مال ہائے مال، ہوس ان کے دماغ میں ہے، ان کے دل و دماغ پر صرف مال سوار ہو گیا ہے۔ ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے مال میں پڑھ کر، اپنی اولاد میں پڑھ کر، یہ تو ایک مثال دی گئی مال اور اولاد، مقصد ہے دنیا میں لگ کر، چاہے آپ ملازمت میں اس طرح لگیں کہ نماز روزے سے آپ غافل ہو جائیں، چاہے آپ کاروبار میں اس طرح لگیں کہ آپ دنیا سے غافل ہو جائیں، چاہے کھیت میں آپ اس طرح لگیں کہ دنیا سے غافل ہو جائیں،
چاہے اتنا بے پرواہ ہو کر موبائل وغیرہ میں اس طرح لگ جائیں کہ دنیا سے غافل ہو جائیں، چاہے جوئے میں لگ کر آپ اس طرح غافل ہو جائیں کہ دنیا اس طرح لگ جائیں کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، یہاں تک کہ کھیل کود کرنے سے اگر آپ کے بدن کی صحت بنتی ہے تو وہ پسندیدہ ہے، لیکن کھیل میں اس طرح لگ جائیں کہ نماز آپ کی چھوٹنے لگے، اللہ کی یاد سے غفلت ہونے لگے، تو اس کھیل میں لگنا بھی غلط ہوگا، وہ غلط ہے اور وہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا، جو اللہ کی یاد سے اعراض کر لیتا ہے، دنیا میں لگ کر آخرت کو بھولا بیٹھتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ ہمیں دنیا حاصل ہو جائے گی، یہ خام خیالی ہے، یہ اس کی سوچ کی غلطی ہے، وہ غلط سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو بھول کر دنیا کے اندر لگتا ہے، نہ اسے دنیا صحیح سے حاصل ہوگی نہ آخرت صحیح سے حاصل ہوگی، قلبی سکون اس کا ختم ہو جائے گا، دلی اطمینان اس کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر اعلان کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے تنگی والی روزی ہوگی، ایسی روزی ہوگی جس سے وہ پریشان ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جمع کیا جائے گا، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، تو اسے اندھا بنا کر جمع کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم کسی حالت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ نماز اللہ کی یاد کا حصہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت اللہ کی یاد کا حصہ ہے۔ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی کام میں اس طرح نہ لگ جائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم سے چھوٹ جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ عوام تو عوام، خواص کی بھی صورتحال یہ ہے کہ مہینوں بعد قرآن کریم کی تلاوت انہیں نصیب ہوتی ہے، جبکہ قرآن خالص اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے ایک غیر حافظ کو کم سے کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، اور حافظ کو کم سے کم 3 پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے آگے کہا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہ کر مال میں پڑ جاتا ہے، دنیا میں لگ جاتا ہے، چاہے وہ ملازمت کا حصہ ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں اور ٹوٹے میں ہیں وہ لوگ جو کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر گھٹیا میں لگے ہوئے ہیں، جو آخرت کو چھوڑ کر، آخرت کو بھلا کر دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ قرآن نے صاف اعلان کیا، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ نقصان میں ہیں۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ اگر مال آپ کے پاس ہے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ مال مکمل آپ کا ہے، مال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں کو آپ کی دکان کی طرف اس طرف پھیر دے گا کہ آپ گراہک کو سنبھال نہیں پائیں گے، گراہک کو سنبھال نہیں پائیں گے، اور اگر اللہ چاہے تو آپ مہینوں دکان پر بیٹھے رہیں گے، ایک گاہک بھی آپ کی دکان پہ نہیں جائے گا۔ مقلب القلوب اللہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ایک شخص کی دکان خوب سے خوب چلتی ہے، اتنی چلتی ہے کہ گاہک کو بھگانا پڑتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اچانک ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے، ایک بھی گاہک اس کی دکان پہ نہیں جاتا۔ اللہ نے کہا، وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو۔ کب تک خرچ کرنا ہے؟ موقع کتنا دیا گیا ہے؟ کہ موت آنے سے پہلے پہلے، ایسا نہ ہو کہ موت تمہارے سر پر آ کر کھڑی ہو جائے اور تم خرچ نہیں کر پاؤ۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، ایسا کہیں نہ ہو
کہ تمہارے سر پر موت آ جائے اور اس وقت میں تم کہنے لگو کاش لولا اخرتنی الی اجل قریب، کچھ موقع ہمیں دے دیا جاتا، فاصدق، کہ میں صدقہ اور خیرات کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاتا۔ کون ہے جسے یہ معلوم ہے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ موت سے پہلے پہلے خرچ کرنا ہے، جو کل خرچ کریں گے وہ آج خرچ کریں۔ خرچ کرنے والوں کے خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ اللہ دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اعلان کیا، قال اللہ کہتا ہے انفق یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد خرچ کرو، اے آدم کی اولاد خرچ کرو، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا، تم لوگوں پہ خرچ کرو گے میں تم کو دوں گا۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ خرچ جو کہ اس کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ، وہ بھی وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہ خرچ جو ان پر واجب ہے، فطرے کی رقم، قربانی کی رقم، اور ان کے وہ بال بچے یا ان کی ماں اور باپ جو محتاج ہیں، جو ان کی پرورش میں ہے، ان پہ بھی وہ خرچ نہیں کرتے، حالانکہ یہ واجب ہے۔ اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ اپنے رشتہ داروں پہ، اپنی ماں اور باپ پر، اپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی پہ خرچ کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ نہیں، اس کے خرچ کرنے میں بھی ثواب ہے، چونکہ اس کی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی گئی ہے۔ آقا نے صاحب ارشاد فرمایا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، شروع کرو خرچ کرنا ان لوگوں سے جس کی تم پرورش کرتے ہو، جو تمہاری پرورش کے اندر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ منافقون کی یہ آخری رکوع پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ دنیا کے چکر میں آخرت کو نہ بھولو، دنیا کے چکر میں دین کو نہ بھولو، اللہ کی یاد سے کبھی تم غافل نہ رہو۔ اور دوسرا اہم حکم اور ہدایت یہ دیتا ہے کہ مال کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ خرچ کرنا بند کر دو، بلکہ خرچ کرو۔ تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں دے گا، اللہ تمہیں عنایت کرے گا۔ تیسرا حکم اس سورہ کے سب سے آخری آیت میں ہے کہ موت یقینی ہے، موت یقینی ہے، جب وہ آ جائے گی تو ایک لمحہ کے لیے بھی ٹل نہیں سکتی۔ اللہ نے صاف کہا کہ دیکھو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، جب تمہارا موت کا وقت آ جائے گا، تمہاری میعاد آ جائے گی، تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مہلت نہیں دے گا، اور موت یقینی ہے۔ جب موت یقینی ہے تو ہمیں حاضر ہونا ہوگا اللہ کے دربار میں، اور وہاں سارے کالے چٹھے، سارے کچے چٹھے وہاں کھل جائیں گے۔ جو رات کے اندھیرے میں آپ نے کیا ہوگا، دن کے اجالے میں آپ نے کیا ہوگا، آپ نے جس طرح کی بھی گڑبڑی کی ہوگی، جس طرح کا بھی غلط کام کیا ہوگا، وہ تمام آپ کے سامنے وہاں آشکارا اور نمایاں ہو جائے گا، آپ کے سامنے وہاں آ جائے گا۔ کیوں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، واللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن کی آخری آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ خبر رکھتا ہے ان تمام باتوں کی جو تم کرتے ہو۔ تمہارا ہر عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تمہاری ہر چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ کیوں نہیں خبر ہوگی؟ اللہ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، وہ آنکھوں کے جھپکنے کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی اس خیانت کو بھی جانتا ہے جو تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے ہو۔ قرآن کریم کا یہ آخری رکوع اس سورت کا ہمیں 3 پیغام دیتا ہے، یہ 3 اہم ہدایت دیتا ہے۔ نمبر 1، آپ دنیا کمائیں ضرور، لیکن دنیا کے چکر میں آپ آخرت کو نہ بھولیں۔ نمبر 2، خرچ کریں، خرچ کرنے سے کمی نہیں آئے گی۔ جب مدرسے میں ضرورت ہو خرچ کرنے کی، مدرسے میں خرچ کریں، جہاں ضرورت ہو خرچ کرنے کی وہاں خرچ کریں، مسجد بن رہا ہے مسجد میں خرچ کریں، جہاں سے بھی آپ کو آواز آئے کہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ خرچ کریں۔ اللہ کے ذکر کو اپنے لیے دل سے جاں بنائیں، یقین مانیں دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ یہ خانقاہ رحمانی منگیر جس سے ہمارا اور آپ کا لگاؤ ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں یہی ذکر سکھایا جاتا ہے، یہاں یہی بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے،
یہاں تعلیم دی جاتی ہے ذکر کی، اس لیے بزرگان دین جو اس سلسلے کے ہیں وہ اپنے مریدوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت میں نماز کے بعد 33 بار تسبیح فاطمی اور 10 بار درود شریف، 10 بار استغفار کا ورد کرنا ہے، اور صبح و شام میں سے کسی ایک وقت میں 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، اور کسی ایک متعین وقت میں قرآن کریم کا متعین حصہ وہ تلاوت کرنی ہے، روزانہ یہ معمول بنانا ہے۔ یہ حکم، یہ پیغام جامع خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین پہلے بھی دیا کرتے تھے، اور وقت کے ہم سب کے پیر و مرشد امیر شریعت مفکر ملت حضرت سید مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم متعنا اللہ بطول حیاتی، یہ بھی جب بھی مرید کرتے ہیں تو یہ حکم دیتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، تاکہ دنیا کے سب کام اللہ کی رضا کے لیے ہو سکے۔ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔